Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching VOK TV. آج کا ہم یہ اسپیشل سیگمنٹ بہت ہی دکھ بھری سچویشن میں ہم لوگ اس وقت کر رہے ہیں اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کے جو اس وقت واشنگٹن ڈیلس ٹیکسس میں موجود ہیں. پاکستان سے آج صبح when we woke up we were taken by a very shocking news کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی. اور اس انفارچونیٹ ایپیسوڈ میں تقریباً جو انیشیل رپورٹس آ رہی ہیں اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. جو انیشیل رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اباؤٹ 9 people have been severely injured اور 1-2 لاشوں کی بھی بات ہو رہی ہے. obviously this is all unconfirmed at this time and moment. very unfortunate momentum that پوری قوم ایک لے کے چل رہی تھی. ایک پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو شٹ اپ کرنے کی کوشش کی گئی, پہلے اس کو نائل قرار دینے کی کوشش کی گئی, پھر اس کو الیکشن میں ہرانے کی کوشش کی گئی, پھر اس کے خلاف 20 FIR کٹوائی گئی, اور پھر رانا ثناءاللہ جیسے لوگ آ کے پریس کانفرنس کر کے ایک پرسیپشن تیار کی گئی کہ یہ ایک فتنہ ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. اور آج ایسا ہی ہوا کہ آج آپ نے دیکھا کہ اس پہ حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بال بچا لیا. اب دشمن کی تو کوشش ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے, لیکن بچانے والی ذات جو ہے وہ مارنے والی سے بہت بڑی ہوتی ہے. اس وقت جو عوام کی جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اس وقت جو عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کو بڑا ناز ہے کہ وہ دنیا کی منجی ہوئی ایجنسیز ہیں, وہ کدھر تھیں آج؟ ایک ایکس پرائم منسٹر کو جب سیو کرنے کا وقت آیا تو وہ کہیں پردہ اسکرین سے غائب ہیں. اور پھر تھریٹس آ رہی ہیں, سپریم کورٹس میں بتایا گیا ہے, کہتے ہیں جی کہ افغانستان سے لوگ منگوائے گئے تھے, اور یہ ہماری ایک ہسٹری بنتی جا رہی ہے. پہلے بھٹو کو ایلیمینیٹ کیا, پھر بے نظیر بھٹو کو. تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ آئی ایم سوری آئی ایم بینگ لاؤڈ. جذباتی طور پہ میں اس وقت آئی ایم ٹیکن بائی شاک. میں کرنی صاحب آپ کے پاس آؤں گا, آپ بتائیے آپ کی کیا انیشیل اسیسمنٹ ہے ساری سچویشن میں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جی قاضی صاحب, اٹس ویری سیڈ اور ویری انفارچونیٹ کہ تقریباً 75 سال ہونے کو آئے پاکستان میں, اور یہ جو پالیٹکس آف بلڈ ہے یہ ختم نہیں ہو رہی. سب سے پہلے لیاقت علی خان صاحب کا مرڈر ہوا تھا لیاقت باغ میں, اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا جوڈیشل اسیسینیشن, پھر بی بی کا ہوا, مرتضیٰ بھٹو کا ہوا. اس سے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے لے جاؤں, حیات محمد شیرپاؤ کا نام ہم بھول جاتے ہیں KPK میں اوپر. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں پوری بلور فیملی کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا اس سیاست کی نظر. تو I'm not talking pros and cons, کسی کی سائیڈ نہیں, لیکن یہ ایک بلڈی پالیٹکس ہے پاکستان کی, اور it's very unfortunate, very sad that needs to be discouraged and stopped. جانی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. آپ ماشاءاللہ ایکٹیوسٹ ہیں, آپ بڑی نظر رکھتے ہیں. عمران خان سے آپ کا ایک خاص لگاؤ ہے, ایک خاص آپ کی ایسوسیشن ہے, آپ ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے, ملتے بھی رہیں. بسائڈ دیٹ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, ان کی ویژن کے ساتھ الائن کرتے ہیں, پاکستان کے لیے وہ اچھا سوچتے ہیں, پاکستان کے لیے ہی تو وہ ساری اپنی جنگ لڑ رہے تھے. تو یہ آپ اس ساری سچویشن کو what is your initial reaction, how is what taken by you? میں اتفاق سے اس وقت لائیو دیکھ رہا تھا, وہ کرکٹ کا میچ لگا ہوا تھا بیچ میں, ٹی وی چینل سوئچ کر کے, تو میں گول پہ یہ دیکھ رہا تھا یہ مناظر جب یہ ہوا ہے, تو بہت دل افسردہ ہوا ہے. شاک بھی تھا کہ ایک جس طرح شاپکرنی صاحب نے کہا کہ ایکس پرائم منسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ادھر کی گورنمنٹ کی ایجنسیز وغیرہ نے کوئی سوئفٹ ریئیکشن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ادھر ایک بندہ ساتھ کھڑا تھا جس نے اس کی گن کو نیچے کر دیا, ورنہ گولیاں ان کے سینوں پہ بھی لگ سکتی تھیں, اور اس کا سوئفٹ جو ریئیکشن تھا اس کی وجہ سے یہ بہت بڑے حادثے سے بچ گئے. لیکن حادثہ پھر بھی ہوا. ایک پاکستان سے بات ہوئی ہے, میرے سیالکوٹ میں دوست ہے, تو ایک شخص کی تو ادھر شہادت ہو چکی ہے, اور 9 لوگ جو ہے ٹوٹل وہ زخمی تھے. تو انیشیل ریئیکشن تو یہی ہے کہ ایک ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہے جس کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہ جو اس طرح خون خرابے والی سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے.
لانگ مارچ یہ جمہوری حق ہے، یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لانگ مارچ کے درمیان جو ہے پہلے تھریٹس آ رہی تھیں. ابھی کل ہی مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ عمران خان تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے. ہینا پرویز بٹ نے بھی یہی کیا کہ ٹائم از اپ. ان کے جو ٹویٹ ہے ابھی وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے ہیں. تو جس طرح ایک بندے نے جس نے اٹیک کیا اس کو پکڑا اور ود ان آور اینڈ ہیف اس کی جس طرح سٹیٹمنٹ جو چل رہی ہے، اتنا ہائی لیول کا کرمنل جس نے ایک ایکس پرائم منسٹر پہ اٹیک کیا، کس طرح کی پولیس ہے کہ ایک ہی گھنٹے میں وہ طوطے کی طرح بول رہا ہے، 2 سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. پہلے وہ کہہ رہا ہے جی اذان ہو رہی تھی اور مجھے لگا اٹیک چل رہا ہے تو میں نے اس لیے کیا. پھر وہ کہتا ہے جی میں نے جمعے والے دن ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس کو میں نے مارنا ہے. تو ایسے لگ رہا تھا کہ پوری چیز ہی پری پلانڈ ہے اور وہ طوطے کی طرح فرق پر بول رہا ہے. تو یہی ہوگا کہ بیچ میں جو ہے آپ دیکھیں اگر جب اس کو آپ تفشیش کریں گے تو اس میں 4 5 6 لوگ ہوگا، ایک لنک غائب کر دیا جائے گا اور یہ بھی عمران خان کے بارے میں لائیو لیا، میں باہر چلا جاتا ہوں. ثابت نہیں ہو سکے اس طرح، یہ بھی نہیں کچھ ہوئے گا. اچھا ابھی شعیب صاحب کے پاس ہم واپس جاتے ہیں. ابھی ان کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ میرا خیال ہے تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. تو کرنی صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پلیز گو جی. میں نے جانی بشیر صاحب نے جو ابھی بات کی، میں بھی وہ چیز واچ کر رہا تھا. پتہ نہیں جانی بشیر صاحب آپ نے چینل 24 پہ وہ دیکھا انٹرویوز بندے کا، آخر میں ایک آواز آتی ہے کہ بس ہو گیا بند کر دو. اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ واز ویری ویل آرکیسٹرڈ اینڈ کوریوگراف. میں ان کی بات کو ری انفورس کرنا چاہ رہا ہوں. ایبسلیوٹلی. تو شعیب بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جب یہ صبح سے یہ خبر ملی اور آپ سے میری جب بات ہو رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت افسردہ تھے، رو رہے تھے. خیر رونا تو ہم سب نہیں تھا، ہم سب رو رہے تھے، پوری قوم رو رہی ہے اس وقت. جو اس وقت سچویشن ہے، کیونکہ ایک طرف پوری قوم کھڑی ہے اور ایک طرف ایک سلیکٹڈ ٹولہ ہے جو آ کے بیٹھا ہوا ہے، جس نے پاکستان کو بیسیکلی ہاسٹیج رکھا ہوا ہے، قوم کی آواز کو کمپلیٹلی سبسائڈ کیا ہوا ہے. آپ اپنا ری ایکشن دیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ ڈیولپنگ سٹوری میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. قائد صاحب میں نا بالکل دونوں بھائیوں کی طرح میں بھی میچ دیکھ رہا تھا. میرے فون پہ ایئر وائی لگا ہوا تھا اور میں ساتھ ساتھ میچ بھی دیکھ رہا تھا. اچانک خبر آئی کہ عمران خان کے کنٹینر پہ فائرنگ ہو گئی. ابھی ارشد شریف کا غم ہم بھولے ہی نہیں، اور میرے لیڈر پہ، اور جو سچا لیڈر جو حق اور سچ کی بات کر رہا ہے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں غاصبوں نے بہت قتل غاری کا کام شروع کیا ہوا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، لیکن میں بہت تکلیف میں ہوں اور میرا پرزور آواز ہے کہ ان تمام لوگوں کو پکڑا جائے. اور یہ ایک دم اس آدمی کا بیان آ گیا، یہ اس کو پری پلان کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے بیان دے تاکہ کسی اور طرف دھیان نہ جائے. اور یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کی فائرنگ سے یہ گولی میرے لیڈر کے پاؤں پہ کیسے لگی. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اوپر سے بھی کہیں سے فائر ہوا ہے اور کسی دوسرے طریقے سے بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ کی داد بہت بڑی ہے. اللہ نے میرے بھائیوں کو جو بھی وہاں زخمی ہوئے ان سب کو بچایا، اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے، خان صاحب کو زندگی عطا فرمائے. اور یہ جو مریم نواز یا رانا ثناء اللہ یہ لوگ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ ملک کے بہت بڑے دشمن ہیں. ان کے خلاف اب اداروں کو چاہیے، عدالتوں کو چاہیے کہ وہ انصاف دیں، اور اس سے زیادہ اور توقع ہم کسی سے نہیں کر سکتے. کنی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو انسٹنٹ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور وہ بندہ وہاں پہ، جنرلی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے قاتل بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، بڑے اکوپڈ ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا نشانہ لگانا ہے. یہ جو جس چیز کی طرف شعیب بھائی نے اشارہ کیا جی کہ خان صاحب تو کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے اور پاؤں پہ گولی کیسے لگی، کیا یہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں؟ یار جس طرح پی ایس ایف کا واقعہ ہوا تھا اس کو آپ لنک کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ایک میسج دیا گیا کہ آپ کا جو اس وقت لانگ مارچ ہو رہا تھا جو بہت خطرناک حد تک آگے بڑھتا جا رہا تھا، it could have gone to a very conclusive destination. تو اس کو سبڈو کرنے کے لیے، سبورٹ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. شاید ڈائریکٹ مارنا مقصود نہیں تھا، میسج دینا تھا.
آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس کے بارے میں؟ تھوڑا سا میں کہوں گا ٹرم ڈیپ اسٹیٹ یوز ہوتا ہے. ہلری کلنٹن نے بھی یوز کیا تھا ڈیپ اسٹیٹ اور کہا تھا اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ. تو اس چیز کو ہم نہ بھولیں کہ ہم صرف ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں, سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو. اسی بات کو کنیکٹ کر دیجئے کہ رانا ثناء اللہ کے پاس سے بھی ہیروئن برآمد ہوئی تھی اور ایک یونیفارم آفیسر کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے آفریدی صاحب نے یہ کہا تھا جان اللہ کو دینی ہے. تو یہاں اس مملکت خداداد میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ مجیب قاضی شہاب کرنی کو برا کہہ رہے ہیں, شہاب کرنی مجیب قاضی کو, لیکن جو اصل فورسز ہیں ان کی طرف توجہ ہم نہیں دیتے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ساری کوکڈ اپ ہوتی ہیں. جذبات کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن جذبات کو ذرا سا ہوش اور شعور کے دائرے میں بھی رہ کے انالائز کریں. یہ نہ ہو کہ ہم کسی ایک ٹرک کی پتی کے پیچھے, آپ دوسری ٹرک کی پتی کے پیچھے ایک دوسرے کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. اصل فورسز جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے اس پہ بڑی کھل کے بات بھی کی. آپ نے بھی پچھلے شو میں تھے, میں جانی صاحب کے پاس آؤں گا اور ان سے اس چیز پہ بات کریں گے کہ آپ کے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آتا ہے اور وہ آ کے اوپنلی ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس کر کے جس میں یہ بتا کے چلا جاتا ہے جی کہ اٹس ڈیپ اسٹیٹ ورسز ون پولیٹیکل پارٹی دیٹ از ریپرزینٹیو آف انٹائر نیشن آف پاکستان. اور جبکہ ہمیں یہ بتا جائے گا, ہمیں یہ پتا کہ تھرو آؤٹ وی ہیو بین انڈر دی امپریشن کہ بھائی یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں دے آر آف نو پارٹیز, دے بلانگ ٹو نو ون بٹ ٹو دا اسٹیٹ, ٹو دا کنٹری. ان کی الائنس, ان کی ساری جو انرجی ہے دیٹ از ٹو پروٹیکٹ پیپل آف پاکستان اینڈ دا بارڈرز آف پاکستان. تو یہ یہاں پہ ایک ایسی پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے جس میں آپ کو پرائمریلی ڈائریکٹلی تھریٹ کیا جاتا ہے. اور پھر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ دوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اعظم سواتی کی پریس کانفرنس آئی نہیں, اس میں 2 بندوں کا نام بھی لیا اور وہ کلیئرلی بتایا. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ از ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ پولیٹیکل پاورز, پولیٹیکل فگرز, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو ڈیسیمیٹ کیا جائے تاکہ ان کی جو پاور ہے بیہائنڈ دا سین وہ رہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پبلک کچھ بھی چاہ رہی ہو, نو میٹر واٹ پبلک وانٹس, پاور ریسٹ ود اس. If you are not following our direction, you are nobody. It doesn't matter you bring 300 million people, 200 million people or 100 million people. It is irrespective for them. It is irrelevant for them. So long as یہ جو چند ایک بندے اوپر بیٹھے ہوئے 5-6 یا مزار بنا لیں ان کو, انہوں نے ساری کنٹری کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. Your take on that please. جی سب سے پہلے تو میں بات کا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ گولی ان کو کس طرح لگی ہے. بعد میں بول ٹی وی والوں نے ڈیٹیل سے دکھایا ہے جدھر سے گولیاں لگی ہیں. جدھر خان صاحب کھڑے تھے ادھر لکڑی کا پتلا سا ایک بیریئر لگا ہوا تھا کنٹینر کے اوپر. تو جب اس نے گولی ماری ہے تو اس نے چیسٹ پہ ایم کیا تھا, لیکن وہ جو ساتھ بندہ کھڑا تھا اس نے اس کی گن پکڑ کے جب ہاتھ سے نیچے کیا تو گولیاں لکڑی پہ لگی ہیں اور لکڑی سے گزر کے ان کی ٹانگوں پہ لگی ہیں. اور ایک گولی فیصل جوید کے چہرے کو چھو کے نکل گئی ہے, اس کی وجہ سے ان کے جسم پہ سارا خون گرا ہوا تھا. تو لوگوں کو ٹانگوں پہ گولیاں سے لگی ہے کہ گن نیچے ہو گئی ہے, اس نے برسٹ مارا ہے, اس میں سے کٹھی نکلی ہیں گولیاں اور وہ ساری نیچے لگی ہیں ان کی ٹانگوں. اس کے بعد ایک بلٹ تھی اس نے بعد میں فائر کی ہے. یہ چیز ہوئی ہے. اور دوسری میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شاہ بھائی جس طرح کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہے, وی آر نو دیٹ جو کچھ ہو رہا ہے. پہلے جب یہاں پہ وائٹ ہاؤس کے سامنے ایم کیو والے جو ہمارے دوست ہیں تو فوج کے خلاف جب کوئی مظاہرہ کرتے تھے تو ہم لوگ اپسٹ ہوتے تھے. یہ بھی وقت آیا تھا کہ ہم دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ پاک فوج کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی بھی ہم پاک فوج سے بے حد محبت کرتے ہیں. ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کیا, پروٹیسٹ کیا ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے. ان سے کہا کہ اس پہ انویسٹیگیشن کی جائے. تو تھوڑے سے لوگ تھے, لیکن ادھر بھی بیسیکلی اوپنلی لوگ جنرل باجوہ کا نام لے کے بات کر رہے تھے اور اس دفعہ ہم ان کو سٹاپ نہیں کر سکے. یہ جو ایک ون سائیڈڈ لو تھا ہمارا آرمی کے ساتھ, یہ چند جرنیلوں کی وجہ سے ختم ہو گیا, اوپن ہو گیا سارے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں
وہ آئے ہیں آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں, وہ پریشان لگ رہے ہیں, وہ بیٹھے ہیں اور فوج کے ساتھ بیٹھے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور اوپنلی انہوں نے ایک پارٹی کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں, تھریٹ بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف جو دوسرے پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ بھی یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہماری آرمی کے جو چند جرنیل ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں جمہوریت آئے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جاتا ہے, اور جس طرح یہ خان صاحب محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور بھی لوگ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں, جب وہ آئیں گے تو آہستہ آہستہ جو آرمی کا اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہوتا جائے گا. جس طرح آج تک کشمیر کو انہوں نے مسئلہ بنا کے وہ مسئلہ خود میں ہی آج کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہماری آرمی نہیں چاہتی وہ مسئلہ حل ہو. جب وہ پہلے کرنے کی کوشش کی نواز شریف کی, اور جب واجپئی کی بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے کارگل کا محاذ شروع کر دیا. جب بارڈر کھلے لوگوں نے آنا جانا شروع کیا, نئے محاذ کھول دیے. تو یہ بیسیکلی ساری گیم اسی کی ہے کہ آرمی کا اثر و رسوخ ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ کی آرمی میں دیکھ لیں, دنیا کی واحد آرمی ہے, چند ملک ایسے ہوں گے جن کو پاس ایک جرنیل کے گھر میں 30 نوکر ہے. میں خود جا کے یہ وٹنس کر چکا ہوں. میرے ایک دوست آرمی میں جنرل تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان کے گھر میں گئے تو کہتے نہیں شام کو کرکٹ کا میچ ہے, 3 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں تو ہم یارڈ میں کھیلیں گے. بہت بڑی پیچھے گراؤنڈ تھی ان کے یارڈ میں. تو میں نے کہا پتہ نہیں کون سی ٹیمیں آئیں گے, پتہ چلا جی جتنے ان کے گن مین ملازم ہیں دے ملا کے 30 سے اوپر بن گئے. تو اگر یہ چیزیں جس طرح یہ چل رہی ہیں, جس طرح ان کو پراپرٹیز دی جاتی ہیں, سارے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے یہ بینیفٹس آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے اگر ملک میں جمہوریت آئے گی. چاہے پی ٹی آئی ہو, اگر یا دوسری پارٹیز ہوں, اگر ان میں سے صاف شفاف لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. یہ دور چینج ہو چکا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ بولنا شروع ہو رہے ہیں. تو اپنی گرفت کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے. ابھی متوقع ہے کہ شاید وہ مارشل لا لگا دیں. یہ اگر سچویشن تھوڑی سی خراب ہوتی ہے, اب لوگوں نے ہڑتالیں شروع کر دی ہیں, ٹائر جلا رہے ہیں, اگر کوئی ایک اور بندہ اس طرح مارا جاتا ہے, رائٹ شروع ہو جاتی ہیں, تو مارشل لا لگ جائے گا, وہ بیک ٹو اسکوائر ون. تو بیسیکلی وی آل نو ہوز بیہائنڈ اٹ, کیونکہ اب تو کوئی بات چھپی نہیں رہ گئی. جی بالکل. شعیب بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا. یہ بتائیے کہ ابھی ہم ایک وہ آپ نے الوڈ بھی کیا اس کا کہ ابھی ایک ہمارا نیشنل ٹریجڈی ہوئی کہ جس میں ارشد شریف کا قتل کیا گیا. اس کے پیچھے بھی ہر اس پارٹی نے آ کے کنڈیم کیا جس پہ ساری قوم کو شک ہے کہ کس نے مروایا. اب اس میں سے جو بھی پارٹیز ہیں یا انڈیویجولز ہیں جو اس میں انوالو تھے یا ہو سکتے تھے یا جن پہ سب کو شک ہے, وہ سب آ کے کنڈیم کر رہے ہیں. اب ایسی سچویشن میں کوئی بھی بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کہ گیون سچویشن ہے. اس میں اگر آپ لیٹ سے کہ اگر رانا ثناءاللہ مروانا چاہ رہا ہے تو رانا ثناءاللہ بھی آ کے اس کو کنڈیم کر رہا ہے. اگر ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہے وہ بھی آ کے اس کو کنڈیم کر رہی ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہے وہ بھی ساری کنڈیم کر رہی ہیں اور انویسٹیگیشن کے لیے پروپوز کر رہی ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ گیم اس طریقے سے کھیلی جا رہی ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کون کروا رہا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ کون کروا رہا ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ قاضی صاحب دیکھیں, جب ارشد شریف صاحب شہید کی اگر آپ ویڈیو چلا کے دیکھیں تو اس میں اس نے واضح طور پہ ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ جو جتنے تحائف آرمی کو ملتے ہیں یا آرمی کے جنرلز کو ملتے ہیں, کیا ان کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا کہ ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا, ان سے نہیں پوچھا جا سکتا, یا باقی جو لوگ ہیں ان سے سوال نہیں کر سکتا. اس کی تمام اتنی کلیئر ویڈیو, یہ تمام انہی وجہ سے اس کو منظر سے ہٹایا گیا. اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آئی ایس آئی کا چیف اور آئی ایس پی آر دونوں بیٹھ کے گھبراہٹ میں جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو پتہ لگ رہا تھا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, اور یہ لوگ پیچھے بیٹھ کے مختلف لوگوں سے کام لے کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ میرے بھائی جو جانی صاحب نے کہا, واقعی ہم 75 سال سے اپنی آرمی کو بہت محبت کرتے تھے, بہت سپورٹ کرتے تھے, لیکن چند, میں کلیئر کٹ کہوں گا, چند جنرلز نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, اور ہمارے بڑے بڑے پیارے لیڈرز کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اب ان کی باری ہے, جب ان کی گردنوں پہ ہاتھ پہنچ رہا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ سویلین کو یوز کر کے سویلین کو مروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کا دامن ابھی بھی بچا رہے ہیں. لیکن اب ان کے دامنوں پہ
ان کے گریبانوں پہ ہاتھ پہنچ رہے ہیں اور عوام کھڑی ہو رہی ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ فوج کو جو جنرل جو کرپٹ ہیں یہ جو کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں, نہیں تو یہ بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ ترکی اور سری لنکا والے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور ایسا ہونے میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. اب یہ ایسا نہ ہو کہ یہ لانگ مارچ بجائے اسلام آباد کے کہیں اور چلا جائے اور عوام اتنی بفری ہوئی ہے کہ اب ان سے کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا. کتنوں کو ماریں گے؟ اس ملک کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا 75 سال میں. اب ہمیں سمجھ آیا کہ اس ملک کی سیاست کو اور اس ملک کے کنٹرول کو صرف آرمی نے تباہ کیا. میں تو کلیئر کٹ یہ بات کہوں گا کہ بس کرو, بند کرو یہ بدماشیاں. اور اگر وردی پہن کے اور جناب علیہ اسٹار لگا کے تم لوگ اتنی بڑی بڑی کوٹیاں رکھ کے اور اتنی ورسائشیں رکھ کے تمہارے بچے اور بیگمات سب کچھ فائدے اٹھا کے پھر عوام کو اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو, اب تم لوگوں کا وقت ختم ہو چکا ہے. تمہیں اب کسی پرائم منسٹر کو تمہارے ساتھ کمپرومائز کرنے کی گورنمنٹ نہیں ہوگی. اب وہ ہوگا جو عوام کہے گی اور عوام کے فیصلوں سے فیصلہ ہوگا. کرنی صاحب, آپ کے اس جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان میں, خاص طور پہ عمران خان کے حملے کے بعد, آپ جس چیز کی طرف شعیب صاحب نے الوڈ کیا, آپ اس وقت پاکستان میں سری لنکا والی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں یا ٹرکی والی سچویشن؟ دیکھیں, شعیب صاحب نے اور جانی بشیر صاحب نے دونوں نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا پوائنٹرز دیے ہمیں. یہ یاد رکھیے قاضی صاحب کہ جب گھر میں کمزوری ہوتی ہے نا, چاہے وہ انڈیویجولز کی ہو یا اداروں کی ہو, تو انٹرنیشنل فورسز پھر پراکسیز استعمال کرتی ہیں ہمیں مزید ڈیمیج اور کمزور کرنے کے لیے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے کچھ میں کہوں گا کارپوریٹ جرنلز جو ہیں نا, اگر انہوں نے اس چیز کا احساس نہیں کیا تو ہم 71 میں آدھا ملک جناح صاحب کا کھو چکے انہی غلطیوں کی وجہ سے. اب ہمارے پاس یہ جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے, that will be gone as well. So that is not acceptable. اور کیوں, جب ریاست نہیں رہے گی, ملک نہیں رہے گا, تو نہ فوج رہے گی, نہ سیاسی جماعتیں ہوں گی, نہ جانی بشیر ہوں گے, نہ شہاب کرنی ہوں گے, تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے. یہ بات ہے. اب میں جاؤں گا, وقار صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. وقار خان صاحب, ویلکم ٹو دی شو. مجھے پتا ہے کہ آپ اس وقت بزی تھے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ اینڈ اسپیکنگ ٹو اس. ظاہر ہے اس وقت ہم لوگ سب افسردہ ہیں, ہمیں تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس وقت جو پاکستان میں سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے ساری ایپیسوڈ میں؟ جی السلام علیکم, امید کرتا ہوں آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. جی آواز ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ جو رانا ثناء اللہ نے 2-3 دن پہلے بیان دیا تھا کہ عمران خان جو یہ سر نکال رہا ہے, ہمیں یہ سر کچلنا ہوگا, تو یہ کچھ ایسے بیانات تھے جو کہ بڑے ڈینجرس بیانات تھے, نہ صرف ان کی طرف سے بلکہ ان کے شیخو پورہ کے کوئی ایم پی ہیں, میرا نام ان کے ذہن میں نہیں ہے ابھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان سر نکال رہے ہیں ہمیں بہت جلدی اس کے کسی حتمی انجام تک, یہ میں ایگزیکٹ ورڈ کوٹ نہیں کر رہا, حتمی انجام تک پہنچانا ہوگا. جب عہدے داران جو ہیں ایسے بیانات دیں گے, ایسی باتیں کریں گے, تو پھر حالات تو اس طرف آئیں گے. لیکن ابھی جو میرے لیے تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے اس کو گرفتار کیا, کلر کو گرفتار کرنے کے بعد وہ بیان کیا دے رہا ہے, وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ عمران خان جب اذان ہوتی تھی تو اس وقت گانے وانے لگاتا تھا, میں نے اس لیے کیا, اور یہ بیان اس کا نشر بھی ہو رہا ہے. اب یہ بات تھوڑی سی حیرت والی ہے کہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو یہ بیانات دلوا کر اس کو نشر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, کیونکہ آبویسلی پنجاب پولیس تو یہ کام نہیں کرے گی, آبویسلی پنجاب گورنمنٹ یہ کام نہیں کرے گی, پنجاب گورنمنٹ از پنجاب پولیس سیم تھنگ, تو وہ تو یہ کام نہیں کریں گے. تو یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو کہ اس کی جانب سے کنفیشن بھی لے رہی ہیں, لیکن اس کا کنفیشن ایسا کنفیشن ہے جس کی بنیاد پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ واقعہ اس نے کیا ہے اور اس کے کرنے کی ریزن یہ تھی کہ وہ عمران خان جو تھا وہ گانے لگاتا تھا, اذان کے وقت وہ سارا کچھ کرتا تھا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں, سیم تھنگ ود ارشد شریف کا جو معاملہ آیا تھا, تو اس میں بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ کینیا میں اس کا اچھا اثر و رسوخ ہے, لیکن فوراً ہمارے چینلز کو کہا گیا کہ نہیں آپ یہ بیانات لگائیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کیا ضرورت پڑی تھی ایسے بیانات لگانے کی کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ پھر ہمارے چینلز کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ اس میں کوئی ان کے رشتہ دار ملوث ہیں, یہ ملوث ہیں. تو ہمارا شک اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے جب ایسی باتیں کرنا شروع, یا میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی احمقانہ باتیں جو ہیں وہ ان حلقوں کی طرف سے آ رہی ہیں جن حلقوں کو بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا.
अब आपने बिल्कुल सही कहा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान में गेम खेली जा रही है, इतने देखिए एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है और इसी स्क्रिप्ट के थ्रू पाकिस्तान में जो रिलीजियस हमारा जो नैरेटिव है ना, उसको बड़ा आसानी से हर एक ने इस्तेमाल किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस्तेमाल किया, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट है उसने तो इसको खूब इस्तेमाल किया है। अगर आपको याद होगा, ये जो फैजाबाद में आके धरना लगा के बैठ जाया करते थे कुछ लोग, फिर उनको लिफाफे भी दे दिए जाया करते थे और फिर अपने सारे मुतालबात भी मनाए जाया करते थे। ये सारी वो चीज़ है जो एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो रिपीटेडली यूज़ हो चुका है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मज़हब कार्ड जो है वो उसको इतना अब्यूज़ किया गया है कि उसकी सैंक्टिटी को भी मजरू करके रख दिया गया है। जानी भाई, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं इस सारे एपिसोड के पीछे ये जो एक नैरेटिव ऑलरेडी जो मीडिया कंप्लीटली कंट्रोल है, और कंट्रोल करने के बाद उनको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, एक नैरेटिव दिया जाता है, और जिन जर्नलिस्ट को हम क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझते थे, ओपिनियन मेकर समझते थे, वो उसी की लाइन को लेके टो करते हैं और लोगों के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने पिछले 5-6 महीने से देखा है, जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, जो भी नैरेटिव लेके आते हैं अगले 24 घंटे के अंदर अंदर दफन हो जाता है। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो गुंडा इन्होंने हायर किया और इसने आके जो तशद्दुद किया, जो बर्बरियत की, जो वायलेंस फैलाई और उसके बाद एक स्टेटमेंट दे दी, तो आपका क्या ख्याल है, ये डैमेज कंट्रोल करने की जो एफर्ट है इसमें कामयाब हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकेंगे। जिस तरह देखिए, अगर आप एक मुजरिम को पाकिस्तान की इतनी बड़ी पोस्ट दे देते हैं, राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम को, जो कि एक वो बंदे जो हैं जो जेलों में होने चाहिए, वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले वजीर आला भी रहे हैं पंजाब के, शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे भी साथ, फिर ये राना सनाउल्लाह का जो चक्कर है, एक इतना बड़ा आपका जो मिनिस्टर है और वो आपको कह रहा है कि टीवी पे बैठ के कह रहा है, कल का ही बयान था कि मैं इमरान खान को बलूचिस्तान की मच की जेल में डालूंगा। तो इस तरह की बातें करना, उसका आप एक जेब नहीं देता कि आपकी जो पोस्ट है और उस पर आप ये कर रहे हैं। फिर जिस तरह हजारों की तादाद में उसने ये आंसू गैस के शेल पहले से मंगा के रखे हुए हैं, कंटेनर लगाए हुए हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ जो खून गिरेगा और लाशें गिरेंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपने पाँव पे खुद खिलवाड़ी मारी है। अल्लाह ताला ने खान को जिंदगी दी है, इमरान खान को, करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, उन माओं की दुआएं साथ है जिनके बच्चों का वो फ्री में उधर इलाज कर रहे हैं कैंसर से, और उन माओं की दुआएं हैं जिनके लिए उनको एहसास प्रोग्राम और डिफरेंट चीजें उन्होंने की, पाकिस्तान की माशरत को भी काफी हद तक उससे कंट्रोल किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी नैरेटिव बनाते हैं इमरान खान के खिलाफ, जो भी प्लानिंग करके आते हैं, इनसे एक बड़ा प्लानर ऊपर अल्लाह ताला बैठा हुआ है। और जो चीज भी हम ये समझते हैं कि इमरान खान ने ये बयान दे के गलती की है, ये मिस्टेक की है, मैं और वकार भी कई दफा बात करते हैं जी हाँ साहब को ये नहीं कहना चाहिए था, फिर बाद में पता चलता है जी उनका वो बयान ठीक था, उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं वो एक्शन जो ठीक था। तो इससे ये है कि ये खुद ब खुद अपनी मौत आप मर रहे हैं, जो आज इस तरह बुजलाना इन्होंने काम किया है। अगर ये कामयाब हो जाते, 2-4 दिन पाकिस्तान में आग लगती, कर्फ्यू लगता, चीजें जिस तरह पहले हुआ था, हो चुका है माजी में, तो ये तो सिलसिला उस वक्त शुरू हो गया था जब कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस खराब हो गई थी। तो ये तब से चल रहा है। ये 75 साल तरीक है हमारी, जो समझते हैं कि पावर में आ रहा है। बेसिकली हम तो ओपनली कह रहे हैं कि इसमें यूनिफॉर्म वाले ज्यादा इन्वॉल्व हैं, मरवा देते हैं बंदों को। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको यूज करते हैं, उनकी जिस पे हाथ रखते हैं वो इलेक्शन जीतता है, जिससे हाथ उठा लेते हैं वो हार जाता है। ये शुरू से होता आ रहा है, रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ है। अब उन्होंने देखा कि हमारा जो जोर कम हो रहा है, तो इसलिए वो अब इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। आपने देखा है जिस तरह ISI के DG ने और ISPR ने जो किया, सारा साफ नजर आ रहा है। उसके बाद जो अब पहले इन्होंने PTV पे ये बयानिया चलाया है जो शूटर का था, हमें हंसी आ रही थी बैठे कि किस तरह 1-1.5-2 घंटे में एक इतना हाई लेवल का बंदा जिसने एक्स प्राइम मिनिस्टर को कातलाना हमला किया, मारने की कोशिश की, आपने उसको फौरन टीवी पर बना के उसके रटाए उसने जुमले बोल दिए। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जितने नैरेटिव खान साहब के खिलाफ ये बना रहे हैं, ये उतना अपना नुकसान कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्शन होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लोग जीतेंगे। अल्लाह ताला ने खान को जिंदगी दी है, लेकिन उसके साथ उसके वोट भी और ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों की हमदर्दियां भी और ज्यादा आ गई हैं, और लोग, हम जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, मेरे जैसे हैं, वकार जैसे, शोएब भाई, जो हम ये कहते थे
کہ جو مرضی ہو جائے ہم آرمی کے خلاف کچھ نہیں کرنا. ہم لوگ اب اوپن نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی needs to stop. They need to go back in the barracks. They need to defend their borders. They don't need to be involved in politics. تو جو اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. وقار خان صاحب, آخری 4-5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, ختم کروں گا شو کو. یہ بتائیے کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور 2-3 سال کے بعد آ کے ایک پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے یا اسپیچ دینی پڑتی ہے, ویدر اٹ از ایٹ دی ڈیفینس کالج اور ایٹ دی کاکول پاسنگ آؤٹ اکیڈمی اور سم ٹائم ان دی شیپ آف پریس کانفرنس, کے ہم نے کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کر لیا ہے ایز این انسٹیٹیوشن کہ آج کے بعد ہم پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں گے. یہ ہر 2-3 سال کے بعد آپ کو ری ایٹریٹ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہمیشہ انوالو ہوتے ہیں, لیکن میرے ہمیں پاکستان کی تاریخ میں انہیں اتنی زیادہ جو تھی مزاحمت کا سامنا پہلے کرنا نہیں پڑا جتنا ابھی کرنا. میں تھوڑا سا لبرٹی لیتا ہوں, کھل کے کہتا ہوں, اسپیشلی پنجاب میں یہ صورتحال پہلے کبھی نہیں تھی جو پنجاب میں ابھی صورتحال ہے. میرے خیال میں پنجاب جو ہے 70-30 ڈیوائیڈڈ ہے, 70% جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک وقت تھا کہ ہم نے چیزیں سنی, ایم کی سنی, ANP کی سنی, اور دوسروں کی, ایون نون لیگ کی بھی سنی, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت وہی چیزیں جو تھی وہ ٹھیک لگ رہی تھی. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اب نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غلط کر رہی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن وہ سارا ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ جو ہمارا DGISPR جو ابھی آیا تھا, جو اس نے پریس کانفرنس کی تھی, یہ کیا اس بندے کی قابلیت وہ لگتی تھی جو ہوتی تھی؟ میں بابر افتخار کا نہیں کہہ رہا, اسمارٹ مین, یو لائک ہم اور ڈس لائک ہم, لیکن وہ اچھا رپلائی کرتا ہے. نہ بیچارے کی آواز نہیں کر رہی تھی, نہ اس سے بات ہو رہی تھی. میرا تو یہ ماننا ہے, یہ میری پرسنل اوپینین ہے, کہ ہماری وہ جو ہے قیادت جن ہاتھوں میں ہے, وہ اتنی پرابلی دا ڈمسٹ ایور میں نے تو دیکھا ہے, ایسے ڈیسیژن لے رہے ہیں. اب یہی ارشد شریف کی شہادت کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے. ارشد شریف کا سب سے پہلے مسئلہ فیض حمید کے ساتھ شروع ہوا تھا, اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو اس نے پوری 1 گھنٹے کی رپورٹ بھی کی تھی اس کے اوپر, تو کیسا خوبصورت اس نے ہینڈل کیا تھا. اب اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ PTI کے کچھ لوگ جو ہیں وہ فیض حمید کو لائک کرتے ہیں اس لیے اسے اسمارٹ کہہ رہے ہیں, لیکن اس نے اسے بڑا اسمارٹلی ہینڈل کیا تھا, اور اس نے اسے بلایا اپنے پاس, بات چیت کی اور کہا کہ آپ کے ان حقائق سے مجھے اختلاف ہے. اس نے اگلے دن آ کے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے. لیکن موجودہ جو ابھی قیادت ہے, میرے خیال میں ایسی قیادت کا آنا بھی بڑا ضروری تھا ان کا زور توڑنے کے لیے. اگر وہی لوگ جو پہلے کی طرح تماشے کرتے تھے, پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا تھا. اس طرح کی قیادت آئی ہے, ان کا وہ روپ کھل کر سامنے آیا ہے, تو آہستہ آہستہ لوگوں کا وہ پھر وہ پہلے والی بات کہ پنجاب کا جو ہے 2 دڑوں میں بٹنا, 2 سے زیادہ میں کہوں گا, بلکہ 70% پنجاب جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا. پہلے ایک صوبہ چیخیں مارتا تھا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو بس 2-3 سن لیتے تھے. 12-13 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی, تو وہ تکلیف نہیں ہوتی تھی کسی کو. تو مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان کے زیادہ تر حلقے جو ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, تو اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ہر سال آ کر یہ بھی کہنے کی ضرورت پڑے کہ ہم جو ہے اب واپس بیرکوں میں جا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے. ویسے یہ بھی کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اب ہم مداخلت نہیں کریں گے. آپ کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی جمہوری ملک کے لیے یہ بات آرمی آ کر, DGISPR آ کر کہہ رہا ہے کہ اب ہم مداخلت نہیں کریں گے؟ یہ چیز بائی اٹ سیلف جو ہے یہ ایک شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے. کرنی صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا. ابھی جو وقار خان صاحب نے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کلوزنگ سے پہلے. پاکستانی عوام کا پاکستانی فوج کے ساتھ ایک خاص قسم کا رومانس ہے, ایک خاص قسم کا پیار ہے, ایک لو ہے, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اسٹرانگ آرمی ہی پاکستان کی سیکیورٹی کی ضامن ہے. لیکن یہ ایک آرگنائز طریقے سے ان دی ہینڈز آف فیو ٹاپ جنرلز, یہ جو رومانس ہے پبلک اور آرمی کا, اس کو ختم کر کے کیا چیز ہے جس کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ واٹ از اٹ بیہائنڈ دیئر مائنڈ کہ دے وانٹ ٹو اکمپلش؟ آپ کی ریمارکس آن دیٹ پلیز. یہ رومانس تو 1970 سے پہلے پورے یونائٹڈ پاکستان کی بھی تھا, اور بنگال کے جو تھے ہمارے جنرل جو تھے وہ آ کے ویسٹ سائڈ پہ سرو کرتے تھے اینڈ وائس ورسا. اس رومانس کا کیا ہوا 70 اور 71 میں جو ہے وہ رومانس 16 دسمبر 1971 کو ختم ہو گیا تھا نا. مطلب یہ کہ آدھے سے زیادہ ملک توڑ کے پھینک دیا تھا اپنی ایگو کے اوپر جو ہے. تو اب جیسے وقار خان نے تو بڑے خوبصورتی سے سم اپ کر دیا کہ اب آخری جو لمٹ چل رہی ہے, بچا کیا پاکستان GT روڈ ہی پاکستان رہ گیا. اب تو جو بھی موومنٹ نظر آ رہی ہے, تحریک نظر آ رہی ہے, کنٹینر شپ ہے, نہ سندھ میں ہے, نہ بلوچستان میں, نہ KPK میں, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, تو یہ صرف GT روڈ ہی کی تحریک نظر آ رہی ہے. دیٹ از
पंजाब वर्सेस पंजाब, पिंडी में भी पंजाब है, जीटी रोड पे भी पंजाब है, ठीक है। तो बस अब ये आखिरी वो है, यहाँ तो बकिया पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा, या अल्लाह खैर करे कि फिर एक नया पाकिस्तान जन्म लेगा किसी भी शक्ल में, शायद वो जानी बशीर की शक्ल में हो, वकार खान की हो, शोएब भाई की शक्ल में हो। 22 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़ लोग हैं, उम्मीद तो है। देखें कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम इस वक्त बैठ के दुनिया तरक्की की बात कर रही है, कहीं से कहीं की बात जा रही है, और हम लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि खुदाया हमें बचाना कि हमें 71 वाली एपिसोड दोबारा ना रिपीट हो जाए। शोएब भाई, मैं आपके पास आऊँगा और एक मुख्तसर सा आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये हमारे जर्नैल जिन पे हम लोगों ने भरोसे किया रखा कि ये जाके कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, कश्मीर को इसलिए इन्होंने आज़ाद नहीं करवाया कि कहीं पीछे से पाकिस्तान ना आज़ाद हो जाए। म्यूट पे है शायद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, एक तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, तवज्जो इस तरह दिलवानी है कि कुछ अरसा पहले नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के नाम लेके बाजवा साहब के इल्जाम लगाया, मरियम नवाज ने नारे लगवाए, परवेज रशीद ने कहा कि खराब मुल्क को जर्नल करें और ठीक आके नवाज शरीफ करे। ख्वाजा आसिफ जो आज वजीर दिफा बना हुआ है, उसने क्या असेंबली में बकवास की थी। ये सब कुछ कैसे बाजवा साहब ये आर्मी भूल गई और एकदम सिर्फ इमरान खान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गए। ये एक दूसरे के सामने काणे हैं, इनकी करप्शंस मिली जुली हैं, ये एक दूसरे के सामने अपने राज छुपाने के लिए एकदम ये सब कुछ जो ठीक हुआ, जो एक फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको वजीर आजम बना दिया गया, सारे केसेस खत्म कर दिए गए, ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं और इनको ये भूले हुए हैं कि इस दुनिया में सदा नहीं रहना, आपने अल्लाह के दरबार में जाना है जहां सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। हमारे कंधों पे जो 2 रजिस्टर अल्लाह ने रखे हैं वो साथ जाएंगे, बाकी सारा रिकॉर्ड जला दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन सब कुछ साथ जाएगा। सुन लो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों, अल्लाह से बड़ी ताकत और कोई नहीं। एक वक्ती यूनिफॉर्म तुम्हारे कंधे पे है, वो अब एक के उतरने वाला है और ये उतर के दूसरे कंधे पे जाता है, लेकिन अब आवाम ही फैसला करेगी। और इमरान खान क्या मांग रहा है? सिर्फ और सिर्फ कि इलेक्शन कराओ, आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक उनको इख्तियार दो जिनको वो पसंद करें। और ये क्या कर रहे हैं कि ये सहाफियों को जो आवाज उठा रहे हैं उनको उठा के पकड़ के मार रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, मुल्क बदर कर रहे हैं, और मुल्क बदर करने से भी बाहर अप्रोच करके दूसरे मुल्क में उसको कहा कि जाओ, और वहां प्री प्लान करके उसको मरवाया गया अरशद शरीफ शहीद को। और उसकी वालिदा आज पूछे उस माँ से कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है, जिसके सर पे आज कोई वाली वारिस नहीं है, जो कफालत करने वाला नहीं है। और ये क्या तरीका है कि 50 लाख दे दो या 100 लाख दे दो, इससे कोई जिंदगी किसी की नहीं गुजरती। और ये झूठा जो है ना कि हम इससे तफ्तीश कराएंगे और ये कमीशन बनाएंगे, ये कमीशन खा के कमीशन बनाते हैं, ये कमीशनें खा के इस मुल्क को खा गए हैं और फिर कहते हैं हम कमीशन बना रहे हैं। मैं लानत भेजता हूं ऐसे कमीशन पे। बहुत शुक्रिया आप सबका, अहबाब का। हमारा टाइम खत्म हो जाता है। डेवलपिंग स्टोरी है, इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ। कातलाना हमले के बाद हमने देखा कि कोई 9 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, 1-2 लाशें भी गिर गई हैं। अभी एज रिपोर्ट्स आर कीप कमिंग इन, हम इस पे नज़र रखे हुए हैं, हो सकता है हम आप सबको दोबारा तकलीफ दें। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हर उस शख्स को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए जो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए अच्छा सोचता है। और दुआ करें रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।